قابل قدر سامعین، یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ مجلس بڑی اہم مجلس ہے، اور یہ مجلس اہم کیوں نہ ہو، اس مجلس کا تعلق ہم سب کے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور جب اس مجلس کا تعلق آقا کی ذات سے ہے تو یہ مجلس تمام مجلسوں میں اعلیٰ اور افضل ہوگی، اور اس میں بیٹھنے والے، شریک ہونے والے، بیان سننے والے، اس پروگرام کا انتظام کرنے والے، یہ تمام کے تمام بڑے قابل قدر اور مبارک کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے تعلق بہت اہم چیز ہے۔ اس مجلس کی نسبت میرے آقا سے جڑ گئی تو یہ مجلس تمام مجلسوں میں اعلیٰ اور افضل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی تعریف و توصیف کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنا یہ ہم سب کی بس کی بات نہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے، آپ کی تعریفیں کی گئیں، آپ کی سیرتیں بیان کی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے کتابیں وجود میں آئیں، لکھی گئیں، لیکن میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق و تعریف و توصیف نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ تحریر میں آ سکتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کسی بھی آدمی کا تذکرہ اور کسی کی سیرت اگر بیان کریں اور کسی کی تعریف و توصیف بیان کریں تو کسی کی بھی تعریف و توصیف کے لیے ضروری ہے اس کی سیرت کا، اس کی تعریف کا، اور اس کے جو سلسلہ شروع ہوگا اس کی پیدائش کے بعد میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، پیغمبر کی شخصیات ہوں، ان کا اگر تذکرہ کیا جائے گا تو پیدائش کے بعد سے کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت بیان کی جائے تو زمین کے بنانے سے پہلے اور آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے اور کائنات کے بننے سے پہلے میرے نبی کی سیرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں بتایا گیا کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی زمین کو وجود عطا نہیں کیا گیا، ابھی آسمان بنایا نہیں گیا، اللہ نے عالم ارواح میں جتنے بھی دنیا میں نبی بھیجنے تھے اور جتنے بھی پیغمبر بھیجنے تھے، اللہ نے زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے اور کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے تمام نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کیا۔ سارے نبی موجود ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام موجود ہیں، تمام کو اللہ نے جمع کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عالم ارواح میں تو اللہ نے یہ عہد اور یہ میثاق لیا ہی ہے، اور ہر نبی سے اللہ نے اس کے زمانے میں بھی یہ عہد اور میثاق لیا۔ اللہ نے تمام رسولوں کو اور تمام نبیوں کو جمع کرنے کے بعد کہا، قرآن کہتا اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے رسولوں سے اور نبیوں سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، تمام کو جمع کرنے کے بعد، تمام کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو، اے نبیو، اے رسولو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک پیغمبر آئے گا، ایک پیغمبر
آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس پیغمبر سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک پیغمبر آئے گا مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہیں میں عطا کروں گا، جو علم تمہیں عطا کروں گا، جو حکمت تمہیں دوں گا، وہ پیغمبر ان کتابوں کی اور اس علم و حکمت کی تصدیق کرے گا، اور جتنے بھی پیغمبر پہلے آ چکے ہیں اس پیغمبر سے تمام کے بارے میں کہہ دے گا یہ سارے پیغمبر برحق ہیں، جو کتابیں ان پر نازل کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام برحق ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اے پیغمبرو، اے رسولو، تم وعدہ کرو کہ جب میں اس پیغمبر کو بھیجوں، اس رسول کو بھیجوں، تو تم اس کی مدد کرو گے، ضرور بالضرور ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی طرفداری بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ لتؤمنن بھی تاکید کا صیغہ، ضرور بالضرور ایمان بھی لاؤ گے اور طرفداری بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے والے ہیں تمام پیغمبروں کے آخر میں، اور سارے پیغمبر آنے والے ہیں آپ سے پہلے، تو آپ کی مدد کرنے کا مطلب کیا؟ جب یہ پیغمبر نبی کا زمانہ پائیں گے ہی نہیں، جب ان کو وہ پیغمبر ملیں گے ہی نہیں، تو مدد کرنے کا مطلب کیا؟ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ تو ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ایک تو اس وقت میں یقین کے ساتھ تم کہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ برحق ہے، دوسرا ایک ایمان لانے کی صورت یہ ہے کہ تم جب اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اور دین کی باتیں بتاؤ اور احکام بتاؤ، تو یہ بات بھی بتا دینا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا ہے، اگر تم اس پیغمبر کا زمانہ پاؤ تو تم ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے اگر ضرورت پیش آئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہر پیغمبر اپنے چاہنے والوں کو بتاتا رہے گا ایک پیغمبر آنے والا، ایک پیغمبر آنے والا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو اللہ نے عہد و پیمان لیا، وہ فرمایا اقررتم، اے رسولو، اے نبیو، بتاؤ کہ اقرار کرتے ہو کہ اس پیغمبر کی تصدیق بھی کرو گے، یقین بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے؟ سارے پیغمبروں نے قرآن شاہد کہا بلا، کیوں نہیں، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام پیغمبروں سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا۔ تو ابھی تو دنیا وجود میں نہیں آئی، میرے پیغمبر کی تعریف و توصیف شروع ہو گئی، میرے پیغمبر کا مقام و مرتبہ بیان کرنا شروع ہو گیا، اور ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی، اور اس کام کو انجام دیا ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں انجام دیا۔ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے، جب تم دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ اور پریشان ہو جاؤ، قبولیت کے آثار نظر نہ آئے، تم بلا رہے ہو، تم رو رہے ہو اور گر گڑا رہے ہو رب کی بارگاہ میں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کے آثار تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اے بیٹے اگر صورتحال یہ پیش آ جائے تو اس وقت میں تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ، تو محمد کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا قبول فرما۔ حضرت شیش کہنے لگے ابا جان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹے یہ سمجھ لے کہ اگر محمد نہ ہوتے
تو رب تعالیٰ زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا۔ اگر محمد نہ ہوتے رب تعالیٰ کائنات کو وجود عطا نہ کرتا۔ زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، درختوں کو وجود عطا کرنا، کائنات کا بنانا، ذرے کا بنانا، درختوں کا اور پرندوں کا، تمام مخلوقات کا بنانا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بیٹے مجھے زیادہ نہیں پتا، میں اتنا جانتا ہوں جب میں نے آنکھ کھولی اور میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہ دیکھا، کوئی دیوار ایسی نہ دیکھی جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہے کوئی ذات محمد کی جو اللہ کے بعد میں جس کا مقام بہت اونچا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے بعد میں اس ذات کا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی پیغمبر نہیں۔ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار عربی میں لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے ایک شعر لکھا۔ اس شعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو شعر لکھا اس کا اردو ترجمہ اس نے یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے۔ شاعر نے یہ عکاسی کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ میری سوچ، میرا دماغ، میرا جسم تمام کا تمام نبی کی تعریف لکھتے لکھتے تھک گیا، تھکی ہے فکر رسا، لیکن پھر بھی میرے نبی کی تعریف باقی ہے۔ لکھنے والے نے لکھا قلم ہے آب لہے پا، لکھتے لکھتے قلم زخمی ہو گیا، لکھتے لکھتے قلم زخمی ہو گیا، لیکن میرے نبی کی تعریف باقی ہے۔ جتنے کاغذ تھے، جتنے ورق تھے، لکھتے لکھتے تمام ختم ہو گئے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ ورق کو تمام ہونے دیجئے، شاعر نے کہا کہ عمر تمام ہو گئی، ساری عمر ختم ہو گئی، لیکن میرے نبی کی مدح اور میرے نبی کی تعریف پھر بھی باقی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا جس کی کائنات میں نظیر کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی نبی کو دنیا میں بھیجا نہیں، آپ کی پیشین گوئیاں کی گئیں، آپ کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر گزرے۔ جب جب قوم میں کوئی سی بھی قوم اللہ مال کی فراوانی دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور عیش پرستی اس قوم کے اندر آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم پر اپنی نعمتیں عطا کی، تم پر انعام نازل کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ساری دنیا میں تم کو میں نے فضیلت عطا کی تمہارے زمانے کے اعتبار سے۔ بنی اسرائیلی کے حضرت دانیال علیہ السلام نے سمجھایا لوگوں مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں رب کو نہ بھولو، رب کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی جب لوگ اللہ کی نافرمانی پر تل آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کثرت کے ساتھ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عمومی آفت ان پر نازل کر دیتا ہے، بلا نازل کر دیتا ہے، پھر روتے ہیں اور چلاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد نہیں کرتا، پہلے مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بڑا سمجھایا، واقعہ لمبا ہے لیکن بڑا مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ مانے نہیں، نافرمانی کرتے رہے، کہا سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کی پکڑ آئے گی، تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہارے آنے والی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی اور نقصان اٹھائیں گی۔
مانے نہیں. جب نہیں مانے اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے ایران کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا اور اس نے ایسی قتل و غارت گری کی، 70,000 بنی اسرائیلوں کا قتل عام کیا، 70,000 لوگوں کو قتل کیا اور 70,000 لوگوں کو قید کیا اور قید کر کے ملک شام سے وہ ایران لے آیا اور ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، بیڑیاں ڈال دی گئیں. ان قید ہونے والوں میں حضرت دانیال پیغمبر بھی شامل تھے. پکڑ آتی ہے، نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں، عمومی آفت آتی ہے، پیغمبر بھی ساتھ میں ہے. 70,000 گرفتار ہو گئے. اب یہ لوگ ان کو جا کر کے قید خانے میں ڈال دیا، اذیتیں دی جانے لگی، تکلیفیں دی جانے لگی. اس وقت میں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میں نے سمجھایا تھا، میں نے کہا تھا نافرمانی نہ کرو، رب کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، رب کے حکموں کو نہ توڑو. مانے نہیں، سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے حضرت غلطی ہو گئی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب راہ بتائیں، اب راستہ بتائیں. کہا ایک ہی راستہ ہے، اگر غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لو اور رو، اے اللہ جو غلطی ہونی تھی ہو گئی، جو تیری نافرمانی ہونی تھی ہو گئی، اب نہیں ہوگی، اے اللہ معاف کر دے. اس کے ذکر کے عادی بن جاؤ. لوگوں نے قید خانے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے. اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، آوازیں گونجنے لگی قید خانے سے. قید خانے کا دروغہ بڑا متاثر ہوا ان کے رونے کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کو دیکھ کر، اور پھر انہوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، ذکر کرنا شروع کر دیا. وہی قید خانہ گویا کہ خانقاہ بن گئی. اللہ اللہ کی ہر وقت میں آوازیں آنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ توبہ کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں، اللہ نے راستہ آسان کیا، نکلنے کی تدبیر اختیار کی، ان کو نکالنے کی تدبیر. بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور خواب اتنا ڈراؤنی تھا. بادشاہ جب بیدار ہوا اس کے کپڑے تمام پسینے میں شرابور ہو چکے تھے، سارے کپڑے گیلے ہو چکے. بڑا خطرناک خواب دیکھا. لیکن اتفاق یہ کہ خواب بھی بھول گیا، خواب بھول گیا، پریشان. اتنا پتا ہے خواب بڑا خطرناک اور بہت ڈراؤنی تھا، لیکن خواب بھی بھول گیا. معبروں کو بلایا، سارے معبر حاضر ہو گئے اور کہا میرا خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ. معبروں نے کہا حضرت آپ خواب بتائیں گے، تعبیر ہم دے دیں گے، آپ خواب تو بتائیں. کہا میں خواب بھول چکا ہوں. کہا آپ خواب بھول چکے تو ہم مطلب کیا بتائیں گے، تعبیر کیا بتائیں گے. کہا نہیں تمہیں تعبیر بھی بتانی ہوگی، خواب بھی بتانا ہوگا. کہا کیسے. کہا تم ہی تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نجومی ہیں، ہم غیب جانتے ہیں. اگر تم غیب کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا خواب دیکھا، ورنہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے. آج تک تم بیوقوف بناتے آئے ہو کہ ہم غیب جانتے ہیں. تمہیں خواب بھی بتانا ہوگا، تعبیر بھی. 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کا ٹائم، کہ اگر 3 دن کے اندر خواب نہ بتایا سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے، ایک بھی معبر کو چھوڑا نہ جائے گا. یہ پریشان، خواب پتہ نہیں. جب خواب پتہ نہیں تو تعبیر کیا پتہ ہوگی. بالکل پریشان ہو گئے اور یہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. یہ بات اور یہ خبر پہنچی قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک. اللہ نے ان کو خواب بھی بتایا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی. حضرت دانیال علیہ السلام نے دروغہ سے کہا کہ تیرا بادشاہ پریشان ہے خواب دیکھنے کی وجہ سے، وہ خواب بھی بھول چکا ہے اور معبر تعبیر نہیں بتا پا رہے ہیں. جا بادشاہ سے جا کے کہہ دے کہ قید خانے میں ایک آدمی ہے جو خواب بھی بتائے گا، تعبیر بھی بتائے گا. بادشاہ کے پاس خبر گئی. بادشاہ نے کہا بلاؤ. لباس دیا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام نے لباس پہنا،
پہلے قید خانے کا لباس پہن رکھا تھا، اب دربار میں جانے کے لیے لباس پہنا۔ بادشاہ کے دربار میں گئے اور اپنے پیغمبرانہ انداز میں، وہاں کے رسم و رواج کے اعتبار سے بادشاہ کے آگے جھکے نہیں، اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم آئے ہو اور خواب کی تعبیر بھی بتانا چاہتے ہو، خواب بھی بتانا چاہتے ہیں؟ کہا خواب بھی بتانا چاہتے ہیں اور تعبیر بھی بتانا چاہتے ہیں۔ بتا، اگر بتایا نہیں، کہا معلوم ہے بتایا نہیں، بدلے میں تم سر قلم کر دو گے، میری گردن ختم کر دو گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کہ تو جب قید خانے سے یہاں آیا دربار میں مجھے سلام کیوں نہیں کیا، مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا بادشاہ سجدہ کرنے میں تیرا بھی نقصان میرا بھی نقصان۔ اللہ پیغمبروں کو بڑی صلاحیت عطا فرماتا ہے، بڑی حکیمانہ بات کی۔ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا پڑوسی بڑا پریشان کرتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میرے بچوں پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برداشت کر۔ یا رسول اللہ برداشت کرتے کرتے بڑا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا گھر کا سارا سامان نکال اور باہر رکھ، ایسا لگے جیسا کہ کہیں جا رہے ہو، اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہو، اور کوئی معلوم کرے بتا دینا۔ سامان نکال کے وہ صحابی باہر بیٹھ گئے۔ گزرنے والے گزرتے ہیں، ارے بھائی باہر کیوں بیٹھے ہو، یہ پلندہ کس لیے باندھ رکھا ہے، تیاری کہاں کی ہے؟ وہ کہنے لگے کیا بتاؤں، پڑوسی بڑا پریشان کرتا ہے، مجھ پر بھی ظلم کرتا ہے، بچوں کو ظلم کرتا ہے، میں نے گھر کا سارا سامان نکال لیا۔ وہ کہنے لگا پوچھنے والا لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر۔ صبح سے لے کے شام تک بہت سے لوگوں نے سوال کیا، سب سے یہی جواب دیتے رہے، وہ سب کو یہی بتاتے رہے۔ پڑوسی سنتا رہا، پڑوسی سنتا رہا، سنتے سنتے اکتا گیا، ہر کوئی لعنت بھیج کے جا رہا، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر۔ گھر سے نکل کے آیا، ہاتھ جوڑے، بابا معاف کر دے، اپنا سامان لے گھر میں چل، آئندہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا، آئندہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ ایسی حکمت سے میرے نبی نے اس کو طریقہ بتایا اور اس کا کام بنایا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ایک جاسوس غیر مسلموں کا مسلمانوں میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ یہ نہتے اور کمزور مسلمان ہیں، ان کی تعداد 300 کے قریب ہے، اے اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ رو رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا میں مشغول ہیں، رات کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی کو آواز آئی بڑے شور کی، اللہ کے نبی فارغ ہوئے، باہر نکلے تو دیکھا ایک کو پکڑ رکھا ہے صحابہ نے، اس سے پوچھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات؟ یا رسول اللہ جاسوس آ گیا ہے، دشمن ہے، پوچھتے ہیں بتا ہتھیار کتنے ہیں، بتا تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ ہو؟ بتاتا نہیں، صرف یہ کہتا واللہ لکثیر، ہم بہت زیادہ ہیں کتنے بتاتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، پیار کیا اور میٹھی میٹھی باتیں کی، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت وغیرہ کھاتے ہو، کھانے کا نظم کیا۔ کہنے لگا جانور کاٹتے کھاتے، کتنے جانور کاٹ لیتے ہو؟ عرض کیا اس نے 10 کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ جاسوس کو چھوڑ دیا، بڑی مشکلوں سے ہاتھ آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کام ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں نے پوچھ لیا کہ روزانہ ان کے قافلے میں 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور عرب کے لوگ 100 آدمی ایک اونٹ کو کھا لیتے ہیں، اندازہ ہو گیا ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ اللہ حضرات انبیاء کو عجیب و غریب صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ خیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ سجدہ کرنے میں تیرا بھی نقصان میرا بھی نقصان۔ کہا نقصان کیا؟ کہا نقصان یہ تیرا خواب
میری اپنی طرف سے نہیں ہے، تیرا خواب بھی مجھے میرے رب نے بتایا اور تیرے خواب کی تعبیر بھی مجھے میرے رب نے بتائی، اور میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ یہ پیشانی اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے۔ اگر میں اس پیشانی کو تیرے آگے جھکا دیتا تو خواب بتانے والا اور اس کی تعبیر بتانے والا ناراض ہو جاتا، جب وہ ناراض ہو جاتا تجھے تیرے خواب کی تعبیر نہ ملتی، تو پریشان رہتا، اور جب میں تعبیر نہ بتاتا تو میرے سر کو قلم کر دیتا، تو سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تیرا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ تیرا بھی فائدہ۔ اچھا بتا، تعبیر بتا، خواب بتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرے لوگوں کو تمام کو چھوڑنا ہوگا، آزاد کرنا ہوگا۔ شرط منوا لی، اب خواب کی تعبیر بتانے لگے پیغمبر علیہ السلام۔ پیغمبر نے بتایا حضرت دانیال نے، تو نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، ایک بہت بڑا بت ہے، اتنا بڑا بت ہے، پیر اس کے زمین سے لگے ہوئے ہیں اور سر اس کا آسمانوں سے بات کر رہا ہے، اور چوڑائی میں اتنا بڑا ہے، ایک ہاتھ اس کا ایک سمت ہے اور دوسرا ہاتھ دوسری سمت ہے، اس کا جثہ اتنا بڑا، اس کا جثہ اتنا بڑا، تجھے لگ رہا ہے کہ اس نے نیچے سے زمین کو اوپر سے آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے تمام جانب، چار جانبوں کو اس نے گھیر لیا ہے، اتنا بڑا بت ہے۔ اور تو نے دیکھا کہ اس کا سر سونے کا ہے، اس کی گردن چاندی کی ہے، اور اس کا سینہ تانبے کا ہے، پیٹ پیتل کا ہے، رانیں اس کی لوہے کی ہیں، پیر اس کے مٹی کے ہیں۔ دانیال سے کہنے لگا، اے دانیال، تو نے خواب کے بتانے میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی، میں نے بالکل یہی خواب دیکھا۔ او بادشاہ رک جا، ابھی تیرا خواب پورا نہیں ہوا، تو نے اتنا ہی نہیں دیکھا، تو نے اتنا دیکھا، وہ اتنا بڑا بت، وہ اتنا بڑا مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اور اچانک آسمان سے ایک گولا گرتا ہے، آسمان سے ایک شعلہ گرتا ہے، ایک پتھر کی ٹائپ میں کوئی چیز گرتی ہے اس بت کے اوپر۔ جیسے ہی وہ گرتا ہے وہ بت ڈھیر ہو جاتا ہے، چاندی نہ رہتی، سونا نہ رہتا، سارا ڈھیر ہو گیا، ریزہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں وہ جو چیز گری تھی، وہ جو پتھر گرا تھا، اس سے نور نکلنا شروع ہوا، اور نور اتنا پھوٹا، نور اتنا نکلتے پوری دنیا کو اس نے روشن کر دیا، پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ دانیال، تو نے بالکل صحیح خواب بتایا، یہی خواب میں نے دیکھا ہے، جلدی سے تعبیر بھی بتا، جلدی سے تعبیر بھی بتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیرا خواب تھا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مجسمہ جو تو نے دیکھا وہ زمانہ ہے، اور زمانے کے حالات اور زمانے کی حکومتیں ہیں۔ تیرا زمانہ اس وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، تیرا ملک سب سے زیادہ تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اس وقت میں ایسا ہے جیسا کہ تمام چیزوں کے مقابلے میں سونا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو تو نے سر دیکھا سمجھ لے وہ سونا، وہ تیری حکومت ہے، اور جو تو نے گردن چاندی کی دیکھی، تیرے بعد میں تیرے بیٹے کی حکومت آنے والی ہے۔ آج جو ترقی ہے تیرے بیٹے کے زمانے میں وہ ترقی نہ رہے گی، ایسے گراوٹ آ جائے گی جیسے سونے سے چاندی میں گراوٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تو نے تانبا دیکھا، پیتل دیکھا، اس سے مراد یمنی لوگ، اس سے مراد حجازی لوگ، اس سے مراد چینی لوگ ہیں۔ بہت لمبی خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے عرض کی، میں بہت تفصیل سے عرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور فرمایا تو نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیر لوہے کے ہیں، رانیں لوہے کی ہیں، پیر مٹی کی ہیں۔ فرمایا ایک حکومت آئے گی آخر میں، جو ایک عورت کی حکومت ہوگی، وہ ایسی کمزور حکومت ہوگی، ایسی کمزور حکومت ہوگی جیسے کہ مٹی ہوتی ہے، بودا۔ کہا چلو یہ سمجھ میں آیا، وہ پتھر کیا تھا، وہ پتھر کیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ میرے نبی سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، میرے نبی سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے۔ فرمایا دانیال علیہ السلام نے وہ پتھر جو آسمان سے گرا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دنیا میں آئیں گے، ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی،
اس پتھر نے ساری حکومتوں کو ختم کر دیا، اس سے نور نکلا، وہ نور ساری دنیا میں پھیلا۔ وہ پتھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے ساری حکومتیں فنا ہو جائیں گی، سب کے جو ڈنکے بج رہے ہیں تمام ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو بول بالا ہوگا وہ اسی پیغمبر کا بول بالا ہوگا۔ مشرق میں، مغرب میں، پورب میں، پچھم میں، ہر جانب اتر دکن ہر جانب اسی کے تذکرے ہوں گے۔ قرآن نے اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر جگہ تیرے ہی تذکرے ہیں، ہر جگہ تیرا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے نہیں اور آپ کے آنے کی اطلاعات پہلے سے دی جا رہی۔ خیر، باتوں سے بات نکلتی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا جس کی نظیر کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ پیغمبر بالآخر دنیا میں ایسے وقت میں آیا جب دنیا میں آنے کی پیغمبر کی بڑی ضرورت تھی۔ دنیا میں جہالت عام تھی، دنیا میں گمراہی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے مکے کی سرزمین پر ربیع الاول کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں تاریخ کیا تھی، تاریخ کے بارے میں حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ 9 تاریخ کا بھی ذکر روایتوں میں آتا ہے، 12 کا بھی ذکر آتا ہے، 13 کا بھی ذکر آتا ہے، 17 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 21 کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ وہ پیغمبر جس کے آنے کے لیے دنیا منتظر تھی وہ آ گئے، اور دنیا میں آئے، اس شان کے ساتھ میں آئے جو دنیا کی حکومتیں تھیں۔ ایک آگ جو جل رہی تھی فارس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے آنے کی برکت سے اس کو گرا دیا۔ ایک بادشاہ کی حکومت کے چرچے تھے، اللہ نے اس کی حکومت کو ایسے گرایا، اس کے محل کے کنگورے زمین میں گر گئے۔ خانہ کعبہ میں 300 سے زیادہ معبود رکھے ہوئے تھے، میرے نبی دنیا میں آئے، وہ معبود خود بخود زمین پر گر گئے۔ عجیب و غریب نرالی شان سے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، لیکن ایسا عظیم پیغمبر جس کے آنے کے لیے سب منتظر تھے، اس شان کے ساتھ آیا، لیکن آنے سے پہلے میرے نبی کے والد محترم دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کے حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، اگر ایک بھی واقعہ وقت کی تفصیل کے ساتھ میں نبی کا سنایا جائے تو ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے کہ اس کو سن کے ہم برداشت کر سکے۔ زارو قطار آدمی نبی کے حالات سن کر کے رونے لگتا ہے، جن حالات میں، کیسے حالات میں اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی اور آپ کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا، وہ کیا کیا گیا، ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ میرے نبی آ گئے دنیا میں، لیکن آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور زار و قطار روتی ہیں۔ اور کیوں روتی ہیں؟ اس لیے روتی ہیں آج میرے نبی کے والد محترم دنیا میں نہیں ہیں، آج عبداللہ دنیا میں نہیں ہے۔ نبی کے دنیا میں آنے سے کچھ دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ گویا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی یتیم ہو چکے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کو پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، پرورش کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دلاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی دیگر چیزوں کے ذریعے دلاسا دلاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبد المطلب نے حضرت اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، بیگم آمنہ کو تھوڑا سمجھاؤ، بیوہ ہے اور بیواؤں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اسے سمجھاؤ خوشبو نہ لگایا کرے۔ کہا میں کیسے سمجھاؤں، مجھے تو اس کے چہرے میں ایک عجیب و غریب جلال نظر آتا ہے، میری بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کہا بیٹی
کہا بیوی میں ہی بات کروں گا۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کے پاس آئے اور فرمایا آمنہ بیٹی، ہمارا گھرانہ بڑی عزت والا گھرانہ ہے اور تم بیوہ ہو اور بیوہ کے لیے خوشبو لگانا مناسب نہیں۔ بیٹی میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، لیکن جو تو خوشبو لگاتی ہے وہ خوشبو یمن کی نہیں، وہ خوشبو ملک شام کی نہیں، وہ خوشبو عراق کی نہیں، وہ خوشبو ایران کی نہیں، وہ خوشبو حبشہ کی نہیں ہے۔ میں نے بہت سی خوشبوئیں سونگھی ہیں لیکن تو عجیب خوشبو لگاتی ہے، تو خوشبو لگاتی کہاں سے ہے؟ حضرت آمنہ رونے لگی اور کہنے لگی ابا جان، ابا جان، کون ہے میرا جو مجھے خوشبو لا کے دے گا؟ میرا سر کا تاج، میرا دلارا، میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا، کون مجھے خوشبو لا کے دینے والا؟ تو بیٹی خوشبو لگاتی کہاں سے ہے؟ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ ابا جان اگر تم مجھے پاگل نہ کہو اور مجھے دیوانی نہ کہو اور مجھے بے وقوف نہ کہو تو میں بتاؤں، میں بولتی ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میں کلام کرتی ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میں سوتی ہوں میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ لگتا ہے یہ خوشبو تو اس بچے سے آ رہی ہے جو میری پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو عظیم بنایا، پیغمبر آ تو گئے دنیا میں، لیکن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس لیے آج عبداللہ زندہ ہوتے خوشیوں سے پھولے نہ سماتے، آج عبداللہ زندہ ہوتے اپنے ننھے منھے کو پیار کرتے، آج عبداللہ زندہ ہوتے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتے، میرا بچہ بڑا ہو جاتا۔ عبداللہ اپنے اس ننھے منھے کا ہاتھ پکڑ کر مکے کی گلیوں میں ٹہلایا کرتے، راستوں میں ٹہلایا کرتے، اس کے لیے کھلونے لا کے دیا کرتے۔ یہ سوچ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور روتے روتے کہنے لگتی ہیں کون ہے جو میرے یتیم کے لیے کھلونے لا کے دے گا؟ کون ہے جو میرے ننھے منھے کی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ کون ہے جو میرے اس ننھے منھے کا سہارا بنے گا؟ زار و قطار رو رہی ہے، آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، آمنہ فکر نہ کر، اس کا فکر کرنے والا موجود ہے۔ اگر یہ کھلونے مانگے گا چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ کھلونے مانگے گا چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اگر اس کا ٹہلنے کو دل چاہے گا زمین پر نہیں آسمانوں کی سیر کراؤں گا، آسمانوں کی تفریح کراؤں گا۔ غیب سے آواز آئی، دلاسا دیا، میرا پیغمبر دنیا میں پلا بڑھا، زیادہ بڑا نہیں ہوا۔ ایک ماں تھی، وہ ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، کیا گزری ہوگی اس پیغمبر پر ہم تصور نہیں کر سکتے۔ واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے اور آپ سفر میں ہیں، میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 افراد اس سفر میں ہیں، حضرت آمنہ ہیں، میرے نبی ہیں اور ایک خادمہ ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، جنگل میں ہیں، پہاڑوں پر ہیں، قافلہ اونچائی پر ٹھہرا ہوا ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ایک ننھا منھا محمد ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں بولتی کیوں نہیں ہو، ماں آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہو؟ ماں پریشان، ماں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے درد محسوس کرتی ہے یا تکلیف محسوس کرتی ہے، نہیں معلوم، ہمیں لکھا ہے تاریخ میں حضرت آمنہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، کبھی منہ کو پیار کرتی ہیں، کبھی ہونٹوں کو چومتی ہیں، کبھی چھوڑ دیتی ہیں، آنکھوں میں زار و قطار آنسو ہیں، بار بار پیار کر رہی ہیں، بار بار چھوڑ رہی ہیں، شاید کہ کوئی اندازہ نہیں کر پا رہا، آمنہ اندازہ کر پا رہی ہیں، شاید کہ میرا آخری وقت آ گیا، میں اپنے ننھے منھے کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں گی، بار بار پیار کرتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی حالت میں پیار کرتے کرتے اسی بیابان جنگل میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایک ننھا منھا رونے کے لیے جس کے پاس میں اور کوئی نہیں ہے، ایک ننھا منھا محمد ہے، لکھا ہے اور بیان کرنے والے بیان کرتے، وقت نہیں اتنا کہ اللہ کے نبی کی والدہ کو دفن کرنے والوں نے کوئی قافلہ گزرا، دفن کر دیا، چلے گئے۔ جو خادمہ تھی وہ خادمہ ساتھ میں، بیٹا چلو محمد چلو مدینے،
بیٹا چلو مکے چلتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی ہاتھ پکڑا، کھینچا اور پہاڑ سے اتارا۔ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑایا اور تیزی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ماں کی قبر پر ایسے لیٹ گئے جیسے بچہ ماں کی گود ماں کے اوپر لیٹ جاتا ہے، ماں کے سینے پر لیٹ جاتا ہے۔ لیٹ گئے، باندھی کھینچ رہی ہے، محمد چلو۔ کہا میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کیا گزر رہی ہوگی میرے نبی کے دل پر، اس 6 سالہ محمد کے دل پر، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پیغمبر بڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شعور عطا فرمایا۔ اپنے چچا کے ساتھ میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے، چچا نے منع بھی کیا، اللہ کے نبی جانے لگے۔ سفر میں گئے، ملک شام میں تھے، ایک نصرانی ایک راہب نکل کے آیا اور اس نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہوا نبی ہوا سید الانبیاء، یہی وہ نبی ہے جس کی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، یہی وہ بچہ نبی بننے والا ہے جس کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کے پہچان لیا، آپ کی علامتوں سے پہچان لیا۔ میرے نبی اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، آپ نے لوگوں میں نبوت کا اعلان کیا۔ وہ لوگ جو آپ سے پیار کرنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو ظلم سے اور گمراہی سے اور جہالت سے نکالنے کی باتیں کی، تو لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہوئے۔ اور کیسے دشمن ہوئے آپ جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا دین کے لیے مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور میرے نبی کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہ تھا، لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، لوگ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، لوگ جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے راستے کو بھول چکے ہیں، ان لوگوں کو راہ راست پر لانا، ان لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، یہی نبی کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے نبی نے مارے کھائیں، اس مقصد کے لیے نبی کو ستایا گیا۔ ایک موقع پر تو اتنا ستایا گیا، آپ سنتے ہی ہیں کہ طائف میں کیا نہ کیا گیا۔ نبی کے ساتھ میں گلے میں چادر ڈال کر اور پھندا بنا کر اللہ کے نبی کو گھسیٹا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، اتنا مارا گیا، کوئی جسم کا حصہ میرے نبی کا ایسا نہیں تھا جہاں سے خون کے فوارے نہ چھوٹ رہے ہوں۔ قربان جائیے اس پیغمبر پر جس کے صدقے میں یہ زمین بنی، جس کے صدقے میں آسمان بنا، کائنات بنی، ساری کائنات کو بنایا، اتنا اس کو مارا گیا۔ اور پیغمبر پٹائی کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو بڑی مشکل سے چل کر کے قریبی باغ میں چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے جو جوتے اس زمانے میں آپ نے پہن رکھے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی، تو خون کی وجہ سے اور خون سوکھ جانے کی وجہ سے وہ جم چکے تھے، نکالا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ کیا تکلیف گزر رہی ہوگی، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک درخت کے نیچے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ اپنی بے بسی کی، اپنی کمزوری کی تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، میرا کوئی یار و مددگار نہیں، میری کوئی بات سننے والا نہیں، میرے کوئی قریب آنے والا نہیں، تیری طرف بلانے کے لیے، تیرا راستہ دکھانے کے لیے بلاتا ہوں، لوگ مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آ گئے، جبرائیل آئے، سلام کیا اللہ کے نبی سے اور عرض کیا یا رسول اللہ ملائکۃ الجبال حاضر ہے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں، یہ عرض کرتے ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اس قوم نے آپ کے ساتھ میں کیا، جتنا آپ کو ستایا، رب تعالیٰ نے سب دیکھ
دیکھ لیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ مجھے حکم دیں میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو مارا ہے، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر پوری بستی کو چکنا چور کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اللہم اہدنی قومی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں انہوں نے انجانے میں میرے ساتھ جو بھی کیا، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ بد دعا نہیں کی، مال تو کھا لی۔ آپ کی دعا کا اثر ہوا، اسی طائف سے اسی قبیلے بنو ثقیف سے اللہ نے کتنے لوگوں کو جنم دیا۔ پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے کہ سارے ایمان لے آئے۔ اسی ثقیف قبیلے کا ایک بچہ صلاح الدین ایوبی بھی گزرا ہے۔ اسی قبیلے کا صلاح الدین ایوبی تھا جس نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور عیسائیت جس کے نام سے تھراتی اور کانپتی تھی۔ خیر، میرے نبی دنیا میں آئے، آپ نے لوگوں کی خوشامد دیکھی، لوگوں کو سمجھایا، لوگ دشمن ہوئے، چاہنے والے ایمان لائے، ماننے والوں نے مانا، اور آپ جو تعلیم ہمیں دے کے گئے وہ ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے عبرت اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، جو بھی نبی کی تعلیم ہے، جو بھی نبی کا طریقہ ہے، اس زمانے میں جن لوگوں نے اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے، ہدایت کو پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا۔ جن لوگوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوا، اور جو لوگ اللہ سے راضی ہوئے، اور راضی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ متمدن اور متہذب لوگ ہو جائیں، تو ہمیں نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نبی کی تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر نبی کی تعلیم ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے ہم خسارے میں چلے جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ نبی کی تعلیم کو اپنانے والے تھے، آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا، کوئی بلال ہے، کوئی سلمان ہے، کوئی ہے، 1,24,000 صحابہ، الگ الگ قبیلوں کے رہنے والے، الگ الگ شہروں کے رہنے والے، الگ الگ ملکوں کے رہنے والے، ایسے لوگ جن کے چہرے دیکھنے کے اعتبار سے اچھے نہیں، جن کے چہرے اور جسم دیکھنے کے اعتبار سے اچھے نہیں۔ بلال حبشی رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں، نہایت کالے ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، چہرہ دیکھنے میں اتنا پرکشش نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے اور نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ چہرہ ہم سبوں کے لیے کتنا پیارا ہو گیا، وہ چہرہ اللہ کے لیے کتنا پیارا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی معراج میں ہے، نبی کا غلام، نبی کا خادم، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا، نبی کے طریقے کو اپنانے والا زمین پر ہے، وہ زمین پر اٹھتا ہے، زمین پر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں تفریح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کی آواز سن رہے ہیں، جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ آواز کیسی ہے، مجھ سے آگے آواز آ رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم زمین پر اٹھا ہے، بلال چل رہا ہے، اس کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آتے، اللہ کے نبی عرض کرتے بلال تیرا کون سا عمل ہے تو زمین پر چلتا ہے، جنت میں اس کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک طریقہ بتایا تھا، میں نے اور طریقے بھی اپنائے ہیں، اس کو بھی میں نے مضبوطی سے تھام لیا۔ کون سا بلال؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا جب بھی ایمان والا وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جب سے یہ آپ سے سنا ہے میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اس عمل کو میں نے چھوڑا نہیں۔ نبی کی ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے بلال کا مقام ایسا ہو گیا، آسمانوں میں اللہ کے نبی اور جنت میں اللہ کے نبی ان کی آواز سن رہے ہیں۔
اگر ہم بھی نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، نبی کے طریقے کو اپنا لیں، نبی کی تعلیم کو اپنا لیں، خدا کی قسم ہم بھی اللہ کے محبوب اور پیارے ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نبی کی تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ غور کریں ہم ابتدا سے لے کر جب سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وفات تک، اس کے دنیا سے جانے تک، ہمارا طور و طریقہ، ہمارا عمل، ہمارا طرز ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیم سے کوسوں دور۔ ہر چیز میں ہم تعلیمی اور نبی کی تعلیم سے دور چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، آنے والا آ گیا، کیا کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے 6 دن ہو گئے، چھٹی کر دینی ہے۔ چھٹی کیا بلا ہے، کیا آفت ہے؟ اسلام میں چھٹی نام سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ چھٹی کے بجائے خوشی کر رہے ہیں بچے کے پیدا ہونے میں، اسی خوشی کو اس انداز پر کر لیں جس انداز پر میرے نبی نے بتایا، تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو۔ نام رکھنے میں ہم لوگ اتنی جلد بازی کرتے ہیں جس کی مثال کوئی نہیں۔ نام جلد بازی نہیں، 7ویں دن نام رکھنا مسنون ہے۔ آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہے، پہلے دن رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 7ویں دن نام رکھنا مسنون ہے۔ 7 دن سوچتے رہو، 7ویں دن نام طے کر دو اور عقیقہ کر دو، لیکن ہم نام میں اتنی جلد بازی، نام پسند نہیں آتے ہیں ہمیں، ہیرو کے نام پسند آتے ہیں، ہیروئن کے نام پسند آتے ہیں۔ اگر نبی سے حقیقی محبت ہمیں ہو جائے، نبی کی ایک ایک ادا پسند آنی چاہیے، نبی کا ایک ایک طرز پسند آنا چاہیے، نبی کا ایک ایک طریقہ پسند آنا چاہیے۔ ہمیں اسلامی نام کم پسند آتے ہیں، بہت کم پسند آتے ہیں، الٹے سیدھے ہم نام رکھ دیتے ہیں۔ نام ایسا ہو محلے میں نہ ہو، نام ایسا ہو شہر میں نہ ہو۔ میرے نبی کی دادی کا نام فاطمہ، میرے نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ، دادی کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، اور حضرت فاطمہ نے جو نبی کی بیٹی ہے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ گویا کہ سگی خالہ کا نام بھی زینب اور سگی بھانجی کا نام بھی زینب۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نام ایسا ہو محلے میں نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں۔ نہ اتنا وقت کہ میں ناموں کی وضاحت کروں، کیسے کوئی پیڑ نام رکھ لیتا ہے، کوئی پودا نام رکھ لیتا ہے، کوئی چارپائی نام رکھ لیتا ہے، کوئی کھاد نام رکھ لیتا ہے۔ آپ نے کیسے برا لگ جاتا ہے، لوگوں کو نام پسند نہیں آتے۔ جن لوگوں کے نام رکھے گئے وہ اب تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن اضافی نام، عرفی نام رکھ سکتے ہیں۔ عرش نام رکھ لیا ہم نے، عرش کیا ہے؟ عرش کے معنی چارپائی، عرش کے معنی پلنگ، عرش کے معنی تخت، عرش کے معنی کھاد، عرش کے معنی ڈبل بیڈ۔ یہ کیا ہے؟ شجر، پیڑ پودا درخت۔ کیف، بہت سے لوگوں کے نام کیف ہوں گے، برا نہ مانے، انجانے میں رکھ لیے کیف نام ہوں گے۔ کیف کیسے ہو بھائی، کیا حال ہے کیف؟ ایک صاحب میرے پاس آئے نام معلوم کرنے کے لیے، 21 نام لکھ کے دے دیے، کہا حضرت پسند نہیں آیا اور دے دیجئے۔ نام دیے اور پسند نہیں آئے۔ میں نے ایک کتاب دے دی، 7000 سے زیادہ نام۔ لوگ جو پسند آئے مجھ سے معلوم کر لینا پہلے، وہ لے گئے۔ 8 دن کے بعد کتاب واپس کر کے کہتے ہیں حضرت نام پسند نہیں آیا۔ 7000 ناموں میں اتنے ذہن ہمارے گندے ہو گئے، نام پسند نہیں آتے، اور انہوں نے نام رکھا۔ میں نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا حضرت نام رکھ لیا قرآن سے۔ میں نے قرآن سے نام رکھا، نام کیا ہے؟ کہا لشا نام رکھا ہے۔ میں نے قرآن میں کس جگہ ہے بھائی؟ کہا 15ویں پارے میں ہے لشا۔ میں نے کہا ہم نے تو پڑھا نہیں۔ کہا کس سے پوچھا؟ کہا گوگل پر ریسرچ کیا ہم نے۔ تو سب سے بڑا مفتی تو ہمارے پاس میں گوگل ہے، کیا ضرورت ہے حضرت مفتی فہیم صاحب کے پاس آنے کی؟ گوگل موجود ہے۔ وہ مفتی نہیں ہے، وہ جہالت کا اڈا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نام اس پر پڑے ہوئے صحیح ہوں، ہو سکتا ہے گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا نام ڈال دیے۔ آپ ہرگز بھی گوگل پر نہ جائیے،
اس سے نام نہ رکھیے. آپ کے امام ہیں, اللہ نے ہر ایک کو مسجدوں میں امام عطا کیے ہیں. آپ کے محلے میں اللہ نے آپ کو باصلاحیت حضرت مولانا مفتی فہیم جیسا امام عطا فرمایا. یہ ایک صلاحیت کا اور خوبیوں کا مالک ہے. ہر ایک محلے میں امام ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں. آپ معلوم کریں ان سے, ان کے پاس جائیں. ان کے پاس ٹائم نہ ہو دوسرے وقت میں جائیں اور معلوم کریں. تو ناموں میں ہم بہت زیادہ گڑبڑ کرنے لگے. معاف کیجئے گا, برا نہ لگے. نام اگر ہمارے غلط ہیں ان ناموں کی اصلاح کی کوشش کریں, اچھے نام رکھیں اور 7ویں دن عقیقہ کریں. چھٹی نہ کر کے عقیقہ کر دیں. میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب دنیا میں بگاڑ آ جائے اور دنیا میں جہالت آ جائے اور دنیا میں گمراہی عام ہو جائے, اس وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر. آج عقیقے کو بھول چکے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہے اس سنت کو بھی زندہ کرنے والے بنے. 8,000 10,000 چھٹی میں ہم برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم ایک بکری کا بچہ, لیکن شرط یہ ہے 1 سال کا ہو, چاہے بکری ہو یا بکرا ہو. گنجائش ہے لڑکے کی طرف سے 2, نہیں ہے تو ایک ذبح کریں. گنجائش ہے پکا کے کھلائیں, گنجائش نہیں ہے کچا تقسیم کر دیں. عقیقہ ہو گیا, عقیقہ ہو گیا. بہت کم پیسوں میں عقیقہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم بھات کے چکر میں عقیقہ نہیں کرتے. بچے کا عقیقہ کریں گے, بھات کہاں سے آئے گا؟ ادھر کہہ دیتے ابھی عقیقہ مت کرنا, ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. ایک بھات کے چکر میں نبی کی سنت سے محروم کیا جا رہا ہے. پیسے اس سے زیادہ برباد ہو رہے ہیں. عقیقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, عقیقہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, بچہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. ہم اس سنت کو انجام دیں. خیر, ایک عمل آ جاتا ہے تحنیق کا. تحنیق کو تو ایسے ہم بھول گئے کہ تحنیق کس بلا کا نام ہے. اتنے سارے لوگ ہیں مجمع کے اندر, اور تحنیق اگر ہم معلوم کریں, مشکل سے کوئی ہوگا جو بتائے گا تحنیق کیا بلا ہے اور کس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں بچے لائے جاتے, اللہ کے نبی تحنیق فرمایا کرتے. اللہ کے نبی کے بعد میں صحابہ کے پاس لائے جاتے, صحابہ تحنیق فرمایا کرتے. تحنیق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے کسی نیک آدمی کے پاس میں, جو آپ کی نظر میں نیک ہو, اچھا ہو, اس کے پاس جائیں اور کوئی کھجور یا میٹھی چیز اس کو دیں, وہ اپنے منہ میں رکھے, اس کو چبائے اور چبانے کے بعد اس کو نرم کر لے, حلوہ سا بنا لے اور تھوڑا سا منہ میں سے نکال کر بچے کے تالو پر لگا دے, بچے کے تلوے پر تالو پر لگا دے, جس سے بچہ چاٹے. یہ عمل تحنیق کا ہے, لیکن ہم اس کو جانتے بھی نہیں. جو جانتے ہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہماری نظر میں امام کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے, ہماری نظر میں علماء کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ علماء ہیں تو ہم زندہ ہیں, یہ علماء ہیں ہمارے جنازے پڑھانے والے موجود ہیں. یہ علماء نہ رہیں گے ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی. یہ علماء نہ رہیں گے دین کا نام لینے والے نہ رہیں گے. یہ علماء نہ رہیں گے جنازے پڑھانے والے نہ رہیں گے. میرے نبی نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمایا ان علماء کا دیکھنا بھی ثواب ہے, ان علماء سے مصافحہ ملانا بھی ثواب ہے, ان علماء کے پاس بیٹھنا بھی ثواب ہے. ایک موقع پر فرمایا جو کسی عالم کے پاس دنیا میں گیا گویا کہ وہ میرے پاس آیا, اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ ملایا اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ ملایا, اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ ایسا ہے گویا کہ میرے پاس بیٹھا. یہ مقام ان علماء کا ہے. آپ علماء سے رابطہ کیجئے, علماء کے مقام کو جانیے, علماء کے مرتبے کو جانیے. تو تحنیق کا عمل. اس کے علاوہ بیاہ شادی ہوتی ہیں. بیاہ شادی کے موقع پر ہم کتنی خرافات میں چلے جاتے ہیں, نہیں جانتے. بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہم نہیں جانتے. تعلیم و تربیت کے میدان میں ہم بڑے پیچھے ہو گئے. وقت تقریباً ہو چکا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ 10 منٹ باقی ہے, بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. کتنی خرافات میں ہم مبتلا ہو گئے ہم نہیں جانتے. بیاہ شادی کا موقع ہو, تعلیم و تربیت کا موقع ہو, ہم خود پڑھے ہوئے نہیں, عموماً ہمارے بچے بھی تعلیم سے دور ہیں,
نہ دینی تعلیم ہمارے اندر نہ دنیاوی تعلیم. کچھ لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں. جیسے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ضروری ہے، اور تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. تعلیم بھی دلائیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں تربیت بھی. آج جتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ارتداد کی جو لہر ہے، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں خاص طور پر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. جس ایمان کو بچانے کے لیے اور جس ایمان کو بنانے کے لیے میرے نبی نے طائف میں مارے کھائی، میرے نبی کے جسم سے خون نکلا، اور جس ایمان کے بنانے کے لیے اور جس کو بچانے کے لیے صحابہ کو بیچ میں سے چیر دیا گیا، جن کے ٹکڑے کر دیے گئے اور جنہوں نے مارے کھائیں، آج اس ایمان کا ہم سودا کر لیں، کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی نے اگر پوچھ لیا جو دین میں چھوڑ کے آیا تھا اس کی قدر کی کہ نہ کی. اگر ہم سے سوال کر لیا حضرات صحابہ نے، ہماری ماؤں بیٹیوں سے سوال کر لیا، اماں فاطمہ نے، اماں عائشہ نے، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت میں ہم لاپرواہ ہیں اور پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ارتداد کی لہر آ رہی ہے. میرے بھائیوں، اس وقت میں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے ساتھ نگرانی کریں. موبائل کی وجہ سے بہت سی خرافات اور بہت سی بیماریاں وجود میں آ گئی. ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے تعلقات کن سے قائم کر لیتے ہیں. راتوں کو موبائل ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، ہماری بچیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے. چادر اوڑھ لی، لحاف اوڑھ لیا، بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے رات بھر ہمیں پتہ نہیں، ہمارا بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں. فجر کی اذان ہو گئی، اٹھا رہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں. 10 بجے ہمارے بچے جاگ رہے. جب رات کالی ہوگی تو ہماری فجر کی اذان کی آواز کیسے جائے گی اور ہم فجر میں کیسے اٹھ جائیں گے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بلا سے، اس مصیبت سے بچائیں. ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ تو ہو ہی رہا ہے موبائل کے ذریعے، گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو چکا ہے. تو اس لیے تعلیم کی طرف دھیان دیں، تربیت کی طرف دھیان دیں. بیاہ اور شادی کو موقعوں پر ہم خرافات سے، رسومات سے، اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ڈی جے عام ہو چکا اور گانا بجانا عام ہو چکا ہے. ہماری شادیاں ادھوری رہ جاتی ہیں جب تک کہ ڈھول تاشا نہ ہو. ہماری شادیاں ادھوری رہ جاتی ہیں جب تک کہ ناچنے والے نہ ہو، گانے والے نہ ہو. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی آئے تھے. آج یہ امت ناچ رہی ہے، آج یہ امت کود رہی ہے. اس کی زبان پر ذکر ہونا چاہیے تھا، اللہ اللہ ہونا چاہیے تھا. یہ خوش ہو رہے ہیں ڈانس کر کے، یہ خوش ہو رہے ہیں ناچ کر کے، یہ خوش ہو رہے ہیں کود کر کے. میرے بھائیوں، اس بلا سے ہمیں دور رہنا ہوگا، خود بھی بچنا ہوگا اور بچانا ہوگا. شراب جیسی عادت جو ہمارے اندر عام ہو چکی، خاص طور پر بیاہ شادیوں کے موقع پر 90% طبقہ شراب کا عادی ہو چکا. نوجوان میں خاص طور پر ہر جگہ کی کہانی ہے، 90% طبقہ شراب کا عادی ہو چکا ہے. یہ بلا کیا ہے؟ میرے نبی نے کتنی کڑھن کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں اس بلا سے بچایا. میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، شراب کے قریب بھی نہ چلے جانا. فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا، تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام بلاؤں کی جڑ ہے. آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم کہتے ہیں کیا کریں، شراب پینا مجبوری بن جاتی ہے، دوست نہیں مانتا، رشتہ دار نہیں مانتے. کیا کریں، ڈی جے بجانا مجبوری بن جاتی ہے. لڑکے کا بھائی نہیں مانتا، لڑکے کا باپ نہیں مانتا، رشتہ دار نہیں مانتے. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تمہارے ماں باپ، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، اور وعشیرتکم تمہارے کنبے والے، تمہارے قبیلے والے، تمہاری بڑی برادری والے. قرآن نے
8 लोगों को बयान फरमाया, वअशीरतुकुम वअम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, वो माल जो तुमने कमाया है, वतिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तिजारत जो तुम करते हो जिसमें तुम्हें डर रहता है कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं घाटा न हो जाए, वमसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर जो तुम्हें पसंद है, जिन घरों में तुम रहते हो, ये चीज़ें बाप, औलाद, भाई, रिश्तेदार, खानदान, बीवी, शोहर, ये चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा प्यारी हो गई, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा प्यारी हो गई, क्या करें डीजे बजाने में? बाप नहीं मानता। नबी ने कहा रुक जा, खबरदार, करीब भी न जाना गाने को। हम कहते हैं बाप नहीं मानता, तो अल्लाह के नबी के मुकाबले में बाप हमें ज़्यादा महबूब हो गया, अल्लाह के नबी के मुकाबले में भाई ज़्यादा महबूब हो गया, अल्लाह के नबी के मुकाबले में रिश्तेदार ज़्यादा महबूब हो गए। अल्लाह फरमाता अगर तुम्हारी ये हालत हो गई, अगर तुमने इनकी वजह से अल्लाह के हुक्मों को पीछे छोड़ दिया, नबी के तरीक़ों को पीछे छोड़ दिया, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतज़ार करो अल्लाह की गिरफ्त के आने का, अल्लाह की पकड़ के आने का। आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं, करने को कर रहे हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे कि किस दहाने पर हम पहुंच चुके हैं। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ना होती, हमारे चेहरे बदल दिए जाते, हमारे चेहरे बदल दिए जाते, हमारे जिस्मों को बदल दिया जाता। वो तो मेरे नबी ने बद्दुआ फरमाई, ऐसा अजाब न दे देना मेरी उम्मत को कि उनके चेहरे बदल ना जाएं। आमाल हमारे कम नहीं है, गुनाह के काम हम कितने कर रहे हैं हम सोच नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाती, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, तिलावत के करीब हम नहीं, जुआ हम लोगों में आम हो चुका, शराब के आदी हम लोग हो चुके, और इसके अलावा एक दूसरे के हुकूक को हम नहीं समझते। न बीवी के हुकूक हमें पता, न शोहर के हुकूक हमें पता, न एक दूसरे के हुकूक का हमें पता, कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं। दीन से दूर होते चले गए, दीन से दूर होते चले गए। वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है, इसलिए मैं मज़ीद वजाहत नहीं कर रहा, वरना मज़ीद बहुत कुछ कहने के लिए है। हम दीन से इतने दूर होते चले गए, हमें ज़रूरत है अपने दीन की तरफ आएँ, अपने दीन की तरफ आए। नबी जो तालीम दे के गए, नबी जो तरीक़ा दे के गए, हम उस तरीक़े को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लें, सहाबा की तालीमात को अपना लें, सहाबा की तालीमात को अपना लें। और घर घर के अंदर जो झगड़े हैं, आपसी इख्तिलाफात हैं, आपसी रंजिशें हैं, एक दूसरे के हुकूक को हम नहीं पहचान रहे हैं, उनको पहचानने वाले बन जाएं, एक दूसरे के मर्तबे को पहचानने वाले बन जाएं, और उस तालीम को अपनाएं जिसको सहाबा अपनाकर तरक्की वाले बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए, अल्लाह के पसंदीदा बन गए। सिर्फ एक मिसाल में अर्ज़ करके, ख़ास तौर से अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए एक मिसाल अर्ज़ करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। आज घर घर की कहानी, एक दूसरे के हुकूक को नहीं पहचाना जाता। न बेटी को ये पता माँ का मर्तबा क्या है, माँ का हक़ क्या है, न बेटे को पता बाप का मर्तबा क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, न बीवी को पता शोहर का मर्तबा क्या है, और न शोहर को पता बीवी का मर्तबा का। एक दूसरे को भूल गए, इंसानों के बजाय हैवानियत वाली ज़िंदगी हमारे अंदर आ गई। हमने सोच लिया जैसे और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई बाप अगर बेटे से कहता है बेटा ये गलत काम न कर, ये गलत काम न कर, और मैं तेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, बेटा कहता है अगर मेरे लिए कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप ने किया है, मेरी खिदमत कर रहे हो, कोई कमाल नहीं कर रहे। ऐसी कड़वी कसीली बातें हम कह देते हैं, गिले शिकवे करने लगते हैं। ख़ास तौर पर ये नाशुक्री वाली आदतें हमारे मर्दों के अंदर तो है ही, हमारी औरतों के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं। एक छोटी सी बात बता के मैं आज बात ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, बड़े अल्लाह वाले सहाबी तो अल्लाह वाले थे ही, सहाबी के मकाम को कोई क्या पहुँच सकता है। एक सहाबी और सहाबिया दोनों में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ी उनसियत है, बड़ा लगाव और बड़ा ताल्लुक़ है, और इतनी खिदमत गुजार बीवी है जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसकी मिसाल नहीं बताई जा सकती। शोहर थका हारा आया, शोहर ने बीवी से पानी मांगा, बीवी पानी दो, बीवी पानी लेके आई, सहाबी की आंख लग गई, सहाबी सो गए। सहाबी का सोना हुआ, आंख खुली,
دیکھا بیگم صاحبہ پانی لیے کھڑی. اب کتنی دیر سے رات میں کھڑی ہیں. آج کی عورت ہوتی تو فوراً کہہ دیتی میں پانی لینے گئی, ادھر پھو پھو شروع ہو گئی. انہیں تو یہی رہے گھر میں آتے ہی پڑ جا, اور چارپائی پہ بیٹھتے ہی اور لیٹتے ہی پھو پھا شروع ہو گئی. قربان جائیے اس صحابیہ پر. پانی لے کے آئی, رات کا اکثر حصہ گزر گیا کھڑے کھڑے. اگر پانی رکھتی ہوں میرے شوہر کی آنکھ کھل جاتی ہے, پانی مانگا تھا پانی نہیں ملے گا. پانی جگاتی ہوں نیند میں خلل پڑ جائے گا, نیند خراب ہو جائے گی. جگایا نہیں. رات کے حصے میں آنکھ خود کھلتی ہے, آنکھ کھلی. بیگم کب سے پانی لیے کھڑی ہو؟ فرمایا جب سے کہا میں تم سے تم سے بڑا خوش ہوں اور تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے. بیگم تم مانگ لو کیا مانگنا چاہتی ہو, میرے اندر جتنی بھی طاقت ہے, جو آرزو کرو گی, جو خواہش کرو گی, آج تمہاری آرزو اور خواہش پوری ہوگی. جو مانگنا ہے مانگ لو, میرے طاقت میں جو ہوگا دوں گا. کا انکار نہ کر دینا, منع نہ کر دینا. کا بیگم کہہ دیا, زبان دے دی تو دے دی. کا دیکھو جو مانگو دے دینا. وہ تو دینے والے ہی تھے, لیکن یہ بار بار کہہ کر کے بات کو پختہ کر رہی ہیں. جو مانگو انکار نہ کر دینا. کہا جی انکار تو نہیں کر دو گے, مکر تو نہیں جاؤ گے؟ بیگم جو کہہ دیا وہ دوں گا. مانگو, جو مانگو گی وہ ملے گا, جو مانگو گی وہ ملے گا. آخر سوچنے کے بعد, کافی بحث و مباحثے کے بعد بولی مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو, مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو. صحابی کے پیروں کی زمین نکل گئی اور پسینے چھوٹ گئے. صحابی کہنے لگے بیوی آج تک تمہارے حق کے ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا نہیں, آپ تو بڑے اچھے شوہر ہیں, بہت خدمت کرنے والے اور ہر وقت خیال کرنے والے. کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ کیا تم پر زیادتی کی؟ کیا تم کو مارا اور ستایا؟ جو شوہر مارتے ہیں وہ سن لیں, یہ مارنا کوئی بہادری نہیں ہے, یہ ستانا کوئی بہادری نہیں ہے. کیا میں نے تمہیں مارا اور ستایا؟ کہ نہیں, مارا ستایا بھی نہیں. تو پھر تم طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا تم نے وعدہ کیا تھا جو مانگوں گی وہ دو گے, اور یہ چیز تمہارے بس میں ہے. یہ سوچنے لگے اتنی قیمتی بیوی کو کیسے چھوڑوں, زبان بھی دے چکا ہوں, مکر بھی نہیں سکتا, بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. کہا صبح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں گے, وہاں اس بات کو رکھیں گے, اللہ کے نبی ہی سے کوئی حل نکلوائیں گے. رات گزر گئی, صبح میں بیوی نے اٹھا دیا, اٹھے اور فارغ وغیرہ ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے کے لیے وہ تیار ہوئے. جیسے ہی وہ تیار ہوئے اور کچھ چلے, گھر ہی میں کسی چیز میں پیر ہل گا اور صحابی گرے, ایسے گرے سر زخمی ہو گیا, سر کھل گیا. بیگم نے فوراً دوپٹہ پھاڑا اور سر کو باندھ دیا, اور جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے مرہم پٹی تھی مرہم پٹی کی. بے ہوش ہو گئے. صحابی کو ہوش آیا, خون کافی بہہ چکا تھا, کافی گہرا زخم تھا. شوہر نے کہا لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے, چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں. بیوی کہنے لگی نہیں جاتے ہیں. کہا نہیں, مسئلہ حل کرنا ہے. کہا آپ کا مسئلہ نبی کی خدمت میں حل ہوگا, چلو تمہیں طلاق چاہیے, نبی کے پاس چلتے ہیں. کہا اب مجھے طلاق نہیں چاہیے, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. کہا طلاق کیوں نہیں چاہیے بیگم؟ رات بھر ضد کرتی رہی طلاق چاہیے طلاق چاہیے, اب صبح ہو گئی منع کرتی ہو طلاق نہیں چاہیے. کہا مجھے طلاق چاہیے تھی اور اب نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی مرتبہ سنایا. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے راستے میں اور دین کے راستے میں اس پر ایسے آتی ہیں جیسا کہ ڈھلان کی طرف پانی تیزی سے دوڑتا ہے, ایسے ہی اس پر مصیبتیں آتی ہیں. اور جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں, آپ سے نکاح ہوا ہے, میں نے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی. حالانکہ
حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت مالدار صحابی کا گھر تھا، ایسا گھر تھا کئی کئی دن کے فاقے بھی ہو جاتے تھے، ایسا گھر تھا ایک جوڑی کپڑوں کے علاوہ کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، لیکن وہ صحابیہ ایک جوڑی کپڑوں میں زندگی گزار کر کئی کئی دن کے فاقے کر کر کے کہتی ہے جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے میں نے مصیبتیں نہیں دیکھی، میں نے پریشانیاں نہیں دیکھی، میں نے تنگی نہیں دیکھی۔ اور نبی نے فرمایا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اور اس گھر میں مصیبتیں میرے اوپر نہیں آئیں، پریشانیاں میرے اوپر نہیں آئیں۔ آج تم نے کہا بیگم مانگ لو جو مانگنا ہے، میں نے سوچا شاید کہ میرے شوہر سے میرا اللہ راضی نہیں ہے، میرا اللہ ناراض ہے، جبھی تو مصیبتیں نہیں آ رہی، جب تو پریشانیاں نہیں آ رہی، تو میں نے سوچا جس شوہر سے اللہ ناراض ہو اس کی بیوی بن کے رہنے سے کیا فائدہ ہے، بہتر ہے آزاد ہو کر طلاق لے کر آزاد ہو جاؤں۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے کے لیے اور آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے کے لیے، دین معلوم کرنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تیار ہوئے، آپ کے چوٹ لگی، آپ کا سر پھٹا، میں سمجھ گئی میرا شوہر بھی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جبھی تو مصیبت آئی، جبھی تو بیماری آئی، جبھی تو چوٹ لگی، میں نے ارادہ بدل دیا، میرا شوہر اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اس پر اگر تنگی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، میں اس پیارے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے میں نے شوہر اپنے طلاق کا ارادہ ختم کر دیا، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میری مائیں بہنیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ گھر میں جو لڑائیاں ہیں، 90% لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں، خرچوں کے اوپر ہیں۔ شوہر کے پاس اتنی آمدنی نہیں، اتنا انتظام نہیں جتنے کے خرچے ہو رہے ہیں، اسی بات پر لڑائیاں ہو گئیں اور لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں بے تحاشا۔ ہم اس واقعے سے مرد بھی عبرت حاصل کریں، عورتیں بھی عبرت حاصل کریں۔ مصیبتوں میں گھبرائے نہیں، پریشانیوں میں گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا طریقہ جاری فرما دے، نبی کی سنتیں زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نبی کی ایک ایک ادا سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، ایک ایک ادا سے محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیزوں، ہم کچھ نہ کر سکیں، جہاں دین کے بہت سے ارکان ہیں ان کو کریں تو ذکر کے عادی بن جائیں، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پر ذکر ہو جائے، اور بھی کام کرتے رہیں، لیکن اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں، ہر وقت میں اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر کے عادی بن جائیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو بھی گیا اور کوئی آفت آ بھی گئی، اور اس وقت میں ہم اگر ذکر کے عادی ہوں گے، اس وقت بھی ہماری زبانوں سے ذکر جاری ہوگا۔ دین کی چھوٹی بات کو بھی معمولی نہ لیا کریں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو جائیں، اور ہم نبی کی سنتوں کو ایسا زندہ کرنے والے بن جائیں جیسا کہ صحابہ زندہ کرنے والے بن گئے، مسواک کے عادی بن جائیں، ہر نماز مسواک کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز جو بغیر مسواک کے ادا کی جائے اور وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، مسواک کر کے پڑھنے پہ 25 گنا ثواب زیادہ رکھتی ہے۔ اگر ایک نماز کا ثواب 1000 نیکیاں ہیں تو مسواک کر کے وہ نماز پڑھی جائے 25,000 نیکیاں ملیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں، موت کے وقت میں مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کلمے والی موت عطا فرماتا ہے، ایمان پر خاتمہ فرماتا ہے۔ سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنانے کے بہت سے فائدے ہیں، صحابہ نے بڑی کوششیں کر کے سنتوں کو اپنایا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایک چھوٹی سی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کی خدمت میں صحابی آ گئے، نبی کے سر کے بال کھولے ہوئے تھے اور کنگا کر رہے تھے، بڑے بڑے بال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مانگ نکالے ہوئے تھے، بیچ کی مانگ تھی۔ اگر ہم بیچ کی مانگ نکالتے بھی ہیں اس نیت سے نکالتے ہیں سلمان خان ہیرو ہے اور بیچ کی مانگ نکالتا ہے، ہیرو کے نام پہ مانگ نکال لیتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارا نبی سلمان سے پہلے بیچ کی مانگ نکالنے والا ہے۔
ہم بیچ کی مانگ سنت سمجھ کے نکالیں۔ ایک صحابی نے دیکھا نبی نکال رہے ہیں اور وہ گھر گئے، کوشش کی، نکل نہیں رہی، گھنگریالو بال ہیں، نہیں نکل رہی، کہا میں تو نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، کر نہیں پا رہے، سوچا کیا کروں کیا نہ کروں، نبی کی سنت کو کیسے زندہ کروں، کنگھے سے بار بار کوشش کر رہے، نہیں نکل رہی۔ اچانک اندازہ ہوا، اچانک احساس ہوا، کوئی لوہا رکھا ہوا تھا، گھر میں آگ جل رہی تھی، لوہے کو آگ میں گرم کر دیا، لوہا بالکل لال ہو گیا، بالکل لال ہو گیا۔ انہوں نے سر سے اپنا کپڑا اٹھایا اور لوہے کو سر پہ یہاں سے لے کے یہاں تک پھیر لیا، پورا سر زخمی ہو گیا، جل گیا، چھالا پڑ گیا، زخمی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد زخم ختم ہو گیا، لیکن جو حصہ جلا تھا اس حصے پہ بال نہیں آئے، اس حصے پہ بال نہیں آئے۔ ہر وقت ایسا رہتا تھا، ہر وقت ایسا رہتا تھا جیسے کہ بیچ کی مانگ نکال رکھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے مانگ نکلی؟ تو بتایا میں نے نبی کو دیکھا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا نبی کی سنت کو میں بھی اپناؤں، نکلی نہیں مانگ تو میں نے زبردستی اس طریقے سے نکالی۔ میرے عزیزوں، نبی کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور نبی کا طریقہ داخل کر لیں گے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کی نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ مجلس نبی کی محبت میں سجائی گئی ہے، نبی کے عشق میں سجائی گئی ہے۔ کس کے پاس میں وقت ہے وقت دینے کے لیے؟ اور اس وقت میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور جس وقت سے میں بیٹھا ہوں میں نے ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا ہے وہ ٹس سے مس ہو کے ادھر ادھر ہو رہا ہو۔ ایسے بات سن رہے ہیں، ایسی لگن کے ساتھ، مگن کے ساتھ میں یہ سب لگ رہا ہے یہ دیوانے ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو نبی کے دیوانے نبی کی مجلس میں آ گئے ہیں اور اس مجلس کا سلسلہ نبی سے جڑ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ مجلس نبی کی برکت سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، اور ان کے تمام ساتھی اور تمام مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے یہ بستی میں یہ سلسلہ قائم کیا۔ یہ قابل مبارکباد ہیں تمام ذمہ داران حضرات، تمام حضرات جنہوں نے بھی یہ سلسلہ قائم کیا اور جو یہاں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ الحمد لوليه والصلاة على أهلها۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا من فتنة مسيح الدجال۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الرازقين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ مجلس تیری محبت میں، تیرے نبی کی عقیدت و محبت میں سجائی گئی ہے۔ اے اللہ منعقد کرنے والوں کو بھی قبول فرما، علماء کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ عوام کا اتنا بڑا مجمع تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تیری محبت میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے نبی کے عشق میں اور تیرے نبی کی محبت میں یہ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہے، تیرے احکام ہم سے چھوٹتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے ہم سے نکلتے ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، اعلانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ رب کریم تیرے گھر میں بیٹھ کر، تیری بارگاہ میں بیٹھ کر، تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب کریم ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مجلس تیرے نبی کی عقیدت میں سجائی گئی، تیرے نبی کی محبت میں سجائی گئی۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بڑی برکت والی یہ مجلس ہے، بڑی عظمت والی یہ مجلس ہے۔ اے اللہ یہ مبارک جگہ ہے، یہ مقدس تیرا گھر ہے۔ اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے تو فرمایا اگر تیرے بندوں کی آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ ڈبا جائے، اے اللہ تو ان کو معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع، اے اللہ علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، بے شمار حافظ بھی ہیں، اے اللہ نوجوان بھی ہیں، اے اللہ سفید بالوں والے بھی ہیں جن سے تو حیا کرتا ہے، اے اللہ خواتین حضرات بھی ہیں۔ اے اللہ یہ تمام تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بلبلا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، خرافات ہم سے ہوتی رہتی ہے، پیدا ہونے سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ تجھے ناراض کیا ہے۔ رب کریم تیرے نبی کی سنتوں کے ہم سے جنازے نکلے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر کے ہم تمام کا اقرار کرتے ہیں، تمام کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ جو گناہ ہونے تھے ہو گئے، جو خطائیں ہونی تھی ہو گئی، اے اللہ آئندہ نہیں ہوں گی۔ اے اللہ اب تو معاف فرما دے، اب تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کا عمل اس مجمع میں تجھے محبوب ہو اس کے صدقے میں اور اس کی برکت سے اے اللہ تمام کو معاف فرما دے، تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں کتنے امتی آئیں گے، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا، کتنے میرے امتی آئیں گے اور ایسے گناہ کر کے آئیں گے میں ان سے ناراض ہوں گا، میں ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لوں گا، میں ان سے بولوں گا نہیں، میں ان سے کلام نہیں کروں گا، میں ان کی طرف دیکھوں گا نہیں، کیونکہ وہ مجھے ناراض کر کے آئے ہوں گے۔ اے اللہ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو نبی کو تکلیف پہنچانے والی ہے، نبی کو ناراض کرنے والی ہے، اے اللہ دنیا ہی میں معاف فرما دے، نہ معلوم ہماری موت کب آ جائے، اے اللہ تو ابھی معاف فرما دے، اسی مجلس میں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر کل قیامت کے میدان میں جب کہ کوئی سہارا نہ ہوگا، ہمیں آسرا ہے نبی ہی ہمارے سہارا ہوں گے۔ اے اللہ اس وقت میں بھی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے،
اے اللہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اے اللہ اگر تیرے نبی نے کل قیامت کے میدان میں ہم سے چہرہ پھیر لیا، اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، اے اللہ بربادی سے بچا لے۔ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے یا تیرے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، ہماری زندگیوں میں دین جاری فرما دے، گھر گھر میں اے اللہ دین کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے بچیوں کے ایمان کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے آقا نے ہمارے نبی نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دے۔ جن شرور و فتن سے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ میں زندہ رہیں، اے اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہیں غیب سے انتظامات فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، مدد فرما دے۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ حضرت آدم سے لے کر اب تک تمام کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے متعلقین میں عزیزوں میں جو بھی جا چکے ہیں اے اللہ تمام کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ دین کی لائن سے کام کر رہے ہیں، دین کی فکر لیے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر وقت دین کی لگن میں رہتے ہیں، اے اللہ تیرے احکاموں کو پورا کرنے میں رہتے ہیں، اے اللہ دین پھیلانے میں رہتے ہیں، کسی قبیل سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سب کی مدد فرما دے، سب کو قبول فرما لے۔ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ساری دنیا اے اللہ تیرے نبی کی امت کی دشمن ہو چکی ہے، ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اے اللہ تو ہی اپنے نبی کی امت کو بچا لے، اے اللہ تو ہی اپنے نبی کی امت کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ میں زندہ رہیں، اے اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما دے، کلمے والی موت عطا فرما دے، آخری وقت میں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ اس مختصر سی دعا کو اپنے نبی کی برکتوں سے آپ کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم